حضرت کا انتقال ہوا اتوار کو تقریباً صبح 10 بجے غالباً، لاہور میں انتقال ہوا ہاسپٹل میں غالباً، اور جنازہ حضرت کا ہوا پیر کو تقریباً 3:30 بجے۔ یہ جو حضرات ہیں جو ساری زندگی لوگوں کو سنت کی اتباع کی نصیحتیں کرتے ہیں، تو ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہی سنت پر نہیں چلیں گے تو عام لوگ کیسے وہ کریں گے؟ کہ حدیث میں تو یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے تو وہ کر لیں، جس میں سے ایک جنازہ بھی ہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 26-28 گھنٹے کی جو جنازے کی تاخیر تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس لیے تاخیر کی گئی تاکہ جنازہ بڑا ہو، دنیا پر سے لوگ آئیں، زیادہ یعنی یہ ہو کہ جی بہت بڑا جنازہ تھا۔ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ جب وہاں پہ سب لوگ آ گئے، 2 بجے کا اعلان بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، کابرین آئے ہوئے تھے، تو اکثر اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے حضرات ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی وفات کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ جنازے کا ماحول کم اور جلسے کا ماحول زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہی اعتراض یہاں پر بھی کیا گیا کہ لوگ آ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حضرت کی آخری آرامگاہ ہے، اس کی ایک تصویر وائرل ہے جس کے اوپر پھول بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے شاید اگربتیاں بھی کسی نے جلائی ہوئی ہیں، کچھ ایسا ہے۔ اس کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ پھر وہی بات کہ دوسروں کو ساری زندگی ہم اور ہمارے حضرات اکابرین یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل قبروں پر کرنا اور وہاں پہ اس طرح مراقبے کی صورت میں قبر کے پاس بیٹھنا اور پھول رکھنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب حضرت کی دفعہ جب یہ چیز ہوئی تو اس کو آپ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ بڑے حضرات اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وفات کے بعد کی تصویریں، ایون جب وہ خدا نخواستہ اسپتال میں ہوں، آکسیجن لگی، اس وقت کی تصاویر، ویڈیوز، پھر دنیا سے جانے کے بعد ان کی تصاویر، میت کی تصاویر۔ اب حضرت کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ سینکڑوں تعداد میں اسی طرح کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں، اور اس سے بہت سارے ایسے لوگ جو حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوئی۔ حضرت کی عمر تقریباً میرے خیال سے کوئی 71 یا 72۔ حضرت کی جو وفات کا اسباب کی دنیا میں جو سبب بنا وہ یعنی حضرت کی بیماری تھی، یعنی کیونکہ وہ جو دیکھ کر، اور جس طرح حضرت آپ کے، میں نے تو اکثر آپ کے پروگرام میں دیکھا کہ حضرت کو بڑی مشکل سے وہ سہارا دے کر لاتے تھے، تو وہ یعنی ہمارے بعض بزرگ تو بھی 85 ماشاءاللہ 90 سال کی عمر میں بھی ہیں، تو وہ کیا کوئی کافی عرصے سے بیمار تھے یا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اتنا ضعف اور اتنی وہ ہو گئی؟ جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا جواب ڈاکٹروں کے پینل نے مہینوں کی محنت کے بعد نکالا کہ حضرت کی بیماری کی وجہ کیا تھی۔ اچھا، اتنی کم عمر میں اور اتنا سب کچھ ہو جانا جو بیسک آپ کا سوال ہے، اس کا جواب جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، جو حضرت کے بہت قریب لوگ رہے ہیں صرف وہی جواب دے سکتے ہیں، اس کا جواب ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ اب آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں، امید ہے کہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بلکہ دنیا کی مشہور، معروف، علمی، روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، حضرت بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت بعض اعتبار سے بڑی منفرد شخصیت تھے کہ ہمارے ہاں عموماً زندوں کی قدر نہیں کی جاتی، دنیا سے جانے کے بعد لوگ قدر کرتے ہیں، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق حضرت ان لوگوں میں سے تھے جن کی دنیا میں بھی بہت قدر ہوئی، لوگوں نے ان کو سے بہت محبت کی، صرف محبت نہیں کی بلکہ عقیدت اور ان کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل۔ اسی سلسلے میں آج یہ ایک چھوٹی سی نشست ہمیں رکھی ہے حضرت کے انتقال کے بعد ان کے نماز جنازہ، اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر شر کی چیزیں زیادہ وائرل ہوتی ہیں، شر زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہمیں محسوس ہوا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہیں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ مولانا پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہے، آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ حافظ ابراہیم صاحب کے پاس الکحف میں، اور وہ کچھ سوالات ان سے ہم جانیں گے، کیونکہ ظاہر ہے سب سے بہترین جواب میرے خیال سے ان کے خلفاء ہی دے سکتے ہیں، اور میرے لیے سب سے قریب اور جن سے میرا تعلق ہے وہ حضرت ہی ہیں، اس لیے حضرت سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سے بھی تعزیت
آپ کے تمام خلفاء سے بھی تعزیت۔ ظاہر ہے حضرت ایک بہت عرصے سے بیمار تھے اور ذہنی طور پر آپ تمام تیار تو ہوتا ہی ہے انسان، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت جس کے ساتھ انسان کا اتنی گہری وابستگی ہو، وہ بے شک پتہ ہو کہ اس طرح ہیں، اس کے باوجود بندہ جذبات اور وہ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ تو حضرت اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، حضرت کا انتقال ہوا اتوار کو تقریباً صبح 10 بجے غالباً، لاہور میں انتقال ہوا ہاسپٹل میں غالباً، اور جنازہ حضرت کا ہوا پیر کو تقریباً 3:30 بجے۔ اس چیز کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور کہا یہ گیا کہ یہ جو حضرات ہیں جو ساری زندگی لوگوں کو سنت کی اتباع کی نصیحتیں کرتے ہیں، تو ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہی سنت پر نہیں چلیں گے تو عام لوگ کیسے وہ کریں گے؟ کہ حدیث میں تو یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے تو وہ کر لیں، جس میں سے ایک جنازہ بھی ہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 26-28 گھنٹے کی جو جنازے کی تاخیر تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس لیے تاخیر کی گئی تاکہ جنازہ بڑا ہو، دنیا پر سے لوگ آئیں، زیادہ یہ ہو کہ جی بہت بڑا جنازہ تھا۔ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے مجھے اس پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو پہلے جو ہمارے تیسرے شریک ہیں حافظ محمد عادل شکیل، یہ کراچی میں ہوتے ہیں، میرے چچا کے بیٹے بھی ہیں، خالہ کے بیٹے بھی ہیں، ہم کاروبار بھی جو ہمارا بزنس ہے وہ بھی کامن ہے، اکٹھا ہے الحمدللہ۔ ہم دونوں کی پیدائش بھی اسی گھر میں کی ہے، ایک ہی گھر کی، جہاں حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ دادا کی حیات میں ہفتوں اور مہینوں کے اعتبار سے قیام کرتے تھے۔ تو جنازے میں شریک ہونے آئے تھے، تو لیکن یہ سلیپنگ پارٹنر ہیں، بات نہیں کریں گے اپنی خوشی سے، تو یہ کیونکہ بیٹھے ہوئے تو مختصر سا ذکر ضروری تھا۔ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے تو بہت سارے سیشن ہونے چاہیے، لیکن آج ہم صرف جو آپ کے سوال جواب ہیں اس پر رکھتے ہیں۔ آپ ہی کے سوال میں ایک یہ جملہ تھا کہ ایسے اکابر جو خود متبع سنت ہوتے ہیں تو ان کے بعد ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت آپ نے اس کا یہ جملہ میرے لیے آسانی کر دی، اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ تو اس پر میں آتا ہوں، لیکن 2-3 منٹ کی گفتگو میں الگ سے کروں گا، اور یہ ایک جنرل گفتگو ہے۔ اس گفتگو کے بعد بھی سوال کھڑے ہوں گے، اعتراضات کھڑے ہوں گے، اور بیک لیش آئے گا، وہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی دال روٹی ہی اعتراض سے چل رہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اعتراض تو کرتے ہیں لیکن ان کی جو ہے نا نیت بہت اچھی ہوتی ہے کہ اصلاح کر لیں، موقع کے اوپر آ جائیں۔ اور کچھ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں تو جیسے بھی زندگی گزارا ہوں ٹھیک ہے، سامنے والا فرشتوں سے بہتر زندگی گزارے۔ تو میں معاشرے کے بہت سارے طبقات کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ایک جنرل گفتگو، اس میں کوئی ایک پہلو نہیں ہوگا، ملٹیپل پہلو ہوں گے۔ جیسے حضرت دامت برکاتہ العالیہ کے جنازے میں تاخیر کی ایک تحریر حضرت مفتی حماد فضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو حضرت کے خلیفہ ہیں، لاہور میں ہیں، تو انہوں نے بھیجی ہے، تو وہ بھی بڑی مفید ہے۔ تاہم آپ کی بات سے شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں صحابہ کے دور میں۔ حرام حلال، جائز ناجائز، کفر اسلام، یہ معاملات تو اپنی جگہ ہیں، اس میں قطعاً کسی کو کوئی دو رائے کی یا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر جس طرح آپ نے کہا کہ نماز میں جلدی کرو، توبہ میں جلدی کرو، جنازے میں جلدی کرو، تو نماز میں بھی کچھ وسعت ہے، جلدی کرو، لیکن ظہر سے لے کے اختتام تک کا کچھ وقت ہے، عشاء کا کچھ وقت ہے۔ توبہ میں جلدی کرو، فوراً ہونی چاہیے، لیکن موت سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے۔ تو اسی طریقے سے جنازے میں جلدی کرو، تو یہ نا کفر اسلام کا مسئلہ بہرحال نہیں ہے، استحباب ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جلدی نہ کرو، جلدی ہی کرنی چاہیے۔ لیکن اکابرین کے ہاں معاملات میں کیا ہوتا ہے اور انہی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، کچھ ذہن میں ہیں، کچھ آپ کے بعد ذہن میں آئیں گی۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دامت برکاتہ العالیہ سے رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بھی بڑا غمگین ہے۔ سے محبت اور عقیدت کرنے والے بے شمار لوگ بے شمار جگہ پہ موجود تھے،
اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ آپ کا ادارہ مہد الفقیر یہ قیامت کی صبح تک چلے، اور وہ ذمہ داری جن لوگوں پہ ڈالی گئی ان لوگوں کے لیے ایک یہ چانس ہے کہ حضرت سے عقیدت کرنے والے موجود ہیں، ان کو مہد الفقیر کے ساتھ آگے کے لیے بھی مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ یہ ایک ان کی ادارہ جاتی ضرورت ہے۔ اب یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا ادارہ ہے، ایک آدمی کا ادارہ ہی نہیں ہے اس کو وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی انتظامی امور میں۔ اب صاحبزادگان کا ہر ایک کے پاس جانا ممکن نہیں تھا، اس موقع پہ سب کا آ جانا اور ان کو پھر کیا کہتے ہیں جوڑ لینا، یہ ایک کام کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بے غبار شخصیت ہیں ہمارے اکابرین میں، کتابوں میں تالیف میں اللہ نے ان سے بہت کام لیا، ان کے مریدین بہت بڑے بڑے اور دنیا میں چھا گئے الحمدللہ۔ لیکن اگر حضرت کے مدرسے کی ہم بات کریں نا تو وہ مدرسہ آگے نہیں چل پایا۔ حضرت کا ایک ذوق تھا، بچے آتے تھے پڑھنے اور جب فنڈز ختم ہو جاتے تھے تو خود کسی دوسرے ادارے میں جمع کرا دیتے بچوں کو کہ بھئی تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے نا کہ میں ان کے لیے ڈونیشن جمع کروں، ان کو رکھوں اپنے پاس۔ بھئی تھے ٹھیک تھا، اب ختم ہو گئے، اب آپ چلو۔ یہ ان کا ذوق تھا جو بالکل اپنی جگہ درست ہے، آگے آ جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلفاء میں دیکھ لیجئے تو کیا ملے گا کہ ان کے تمام خلفاء جن کے بڑے بڑے مدارس ہیں، جامع شرفیہ ہے، خیر المدارس ہے، دارالعلوم کراچی، اور پوری دنیا میں، انڈیا میں بھی ہوں گے، دنیا میں ہوں گے اور بھی، تو ان کے خلفاء حضرات مدرسے میں بچوں کو رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک وقت میں کئی چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اچھا، حضرت میں صحابہ کی بات کرنے لگا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن ہیں، ان کے بارے میں علماء جانتے ہیں کہ وہ جو مسائل بتایا کرتے تھے تو رخصت اور لوگوں کو آسانی دینے میں ان کا رجحان نسبتاً زیادہ تھا، حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک فریم ہے نا، نماز وقت داخل ہو گیا لاہور میں آج 12 بجے، تو لیکن ختمے کا ٹائم 3 بجے ہے خاتمے کا، کوئی اگر 12:15 پر پڑھ رہا ہے یا 3 بجے پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم نہیں کہیں گے قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا اچھی بات ہے، ایک ٹائم ہو، افضل اور غیر افضل، ہاں وہ ایک گنجائش دی ہوئی ہے نا، تو ان کی ہوتی ہے کہ کس طرح آسانی دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی صحابی رسول ہیں، سید العاشقین ہیں، بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ رخصت مانا تقویٰ میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اوپر سے اوپر، کہ اتنی محتاط زندگی کہ قیامت کے دن کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کہ ذرا سی بھی گنجائش ہے تو نہیں، بھوکا رہ لو، فلاں کر لو، مطلب عظیمت پر عمل کرنا، عظیمت پر بہت ایک وہ ذوق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ذوق ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ذوق کی بات ہے۔ حدود شریعت میں رہتے ہوئے ذوق کی گنجائش دینی چاہیے، آج کے معاشرے کی ضرورت ہے، یہ صرف ایک جنازے کا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایک جنرل ایک مسئلے کا بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مدینہ جاتے، انہی راستوں سے سفر کرتے، انہی جگہ راتوں کا قیام کرتے جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے آپ وہیں بیٹھ جاتے، آپ کو ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ذوق ہے، یہ حرام حلال کا کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اور آپ کے سگے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا جہاں بیت ہوئی تھی، یہ بھی ذوق ہے۔ ان کے حکمت کچھ اور ہوگی، ان کی حکمت کچھ اور ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جامع القرآن وہ بنے اور انہوں نے قرآن مجید کو، تفصیلی واقعہ ہے، 1 گھنٹہ اس پہ صرف چاہیے، جب لکھوا لیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو قرآن مجید تھے وہ جلوائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید کو حتمی شکل دے دی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ جو قرآن مجید موجود ہیں ان کو جلا دیا جائے، یہ جو سرٹیفائڈ نسخے ہیں ان کی کاپیاں بنا کے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں کہا کہ میں تو اپنا نسخہ نہیں دوں گا، ان کا نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ پھر وہ کیا کہ بہت ساری انتظامی چیزیں ذہن میں تھیں، تو انتظامی معاملات ایک ادارہ بندہ چلا رہا ہے۔ اب دارالعلوم کراچی کو لے لیجئے، تبلیغی جماعت کو لے لیجئے، جب بڑے ادارے بن جاتے ہیں تو ان کی ضروریات وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہیں۔ باہر کا بندہ ایک چھوٹے سے، اس کا اسکوپ بڑا چھوٹا ہے، وہ صرف اس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں دارالعلوم کراچی میں آج آپ چلے جائیے، شاید 10,000 بندہ ماشاءاللہ روزانہ یا 8,000 بندہ روزانہ صبح کا، دوپہر کا، رات کا کھانا کھاتا ہے، ٹیبل چیئر پہ کھاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ تبدیلی ہوئی تھی نا،
آج سے کافی عرصہ پہلے، اس وقت ماشاءاللہ 4000 بچے وہاں دن میں 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے. پہلے بیٹھ کے کھاتے تھے نیچے، پھر انہوں نے ٹیبل کرسی کر لی. تو ایک بہت بڑا معاملہ شروع ہوا کہ یہ کیا کر دیا. تو اس میں پھر انہوں حضرات نے پھر تفصیلات بتائیں کہ ہم نے اس پہ کئی مہینے مشورہ کیا، بیٹھے غور کیا، اور پھر کچھ وجوہات انہوں نے فقہی بتائیں، کچھ انتظامی بتائیں. میں انتظامی ذکر کر رہا ہوں. ان کا جب نیچے بٹھانا ہے وقت زیادہ لگتا ہے، ایک ایک کو جھک کے ڈالنا، صاف کرنا، پھر سفید چادر پہ داغ لگنا لازمی ہے کہ 4000 بچوں کو نیچے بٹھا کے کھلانا، ایک ایک کو نیچے سرو کرنا، کمر جھکا کے، صفائی اور بہت سارے ایسے معاملات تھے. وہ ایک اس کے مسائل تھے. جب ہم نے ٹیبل چیئر پہ بٹھا لیا تو ہر سفید چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑی، تو ہم کم وقت میں زیادہ سروس دے پا رہے ہیں، آسانی بہت ہو رہی ہے، اخراجات بھی کم ہو رہے ہیں. اور اب ماشاءاللہ 10,000 ہیں. تو ایک انتظامی طور پہ ایک کرنا پڑتا ہے. اب جس آدمی کو یہ ڈیوٹی ملی ہے کہ میرے بڑوں نے ایک بہت بڑا نظام بنا کے چھوڑ کے میرے حوالے کر دیا، آگے والے جو سوچیں گے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ اس کو لے کے آگے چلنا ہے. پھر دوسرا پہلو عقیدت مندوں کی عقیدت، کہ کوئی کہاں کیسے آ رہا ہے. ایک عام آدمی کا جنازہ اور ایک بہت بڑے شیخ کے جنازے میں فرق ہے، دونوں کو آپ برابر نہیں کر سکتے. بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جنازہ بھی تدفین تاخیر سے ہوئی تھی. خلافت کے معاملات پہلے ہوئے، وہ طے ہوئے، بعد میں تدفین ہوئی. اور لوگ آتے رہے، فرشتے آئے، مرد حضرات آئے، اہل بیت آئے، عورتیں آئیں، بچے آئے، اور وہ درود پاک پڑھتے رہے، سلسلہ چلتا رہا. تو یہ سب چیزیں نا جو ادارہ چلا رہا ہے وہی سوچ سکتا ہے، اسی کو سمجھ آ سکتی ہیں، کسی اور کو سمجھ آ نہیں سکتی. تو ایک تو یہ ہو گئی جی، تفصیلی ہو گئی، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات کہیں پہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. بالکل صحیح. یعنی اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ جنازے میں جو تاخیر ہے، یعنی افضل تو یہ ہے کہ جنازہ جتنا جلدی ہو سکے، یعنی اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے گھنٹے میں ہو، جتنی جلدی جنازہ تدفین ہو جائے اتنا بہتر ہے. مفتی حماد فضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو تحریر بھیجی ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا، لکھا ہے کہ استحباب بہت اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، اور جو تاخیر ہے وہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، اور تحریمی اس وقت ہوگی جب جسم میں تغیرات شروع ہو جائیں. تو اس کا انہوں نے لکھا ہے پورے حوالہ جات کے ساتھ، مختلف اکابرین کے اور فتاویٰ کی کتابوں سے، کہ اس کے اندر ہمارے پاس گنجائش ہے. جیسے نماز اول وقت اور آخر وقت، تو جسم کا تغیر میں چلے جانا یہ اس کو تنزیہ کو تحریم. اب مکروہ ہے، تنزیہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، علماء نے فرمایا. تاہم اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو اس ٹائم پہ لے لینا ادارہ جاتی انتظامی طور پر ممکن ہوتا ہے، وہ بعد میں ممکن نہیں رہتا. ٹھیک. چلیں، یہ تو آپ نے تاخیر کا ایک سبب اپنے حساب سے بتایا جو آپ کو لگتا ہے ٹھیک. دوسرا یہ بھی ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جب وہاں پہ سب لوگ آ گئے، 2 بجے کا اعلان بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، کابرین آئے ہوئے تھے. تو اکثر اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے حضرات جن کی وفات ہوتی ہے، ان کی وفات کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ جنازے کا ماحول کم اور جلسے کا ماحول زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہی اعتراض یہاں پر بھی کیا گیا کہ لوگ آ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو خیر اتوار کو ہی پہنچ گیا تھا شام کو، تو 12 بجے سے پہلے سے ہی مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم راستے میں ہیں، دھند ہے، ٹریفک بند ہے، موٹر وے بند ہے، آ رہے ہیں، تھوڑا لیٹ کروا دیں، تھوڑا لیٹ کروا دیں، تھوڑا لیٹ کروا دیں. تو یہ لوگوں کے بہت زیادہ تقاضے تھے کہ اس کو لیٹ کیا گیا. اگر دھند کا مسئلہ نہ ہوتا 2 سے 3:30 کی ضرورت نہیں تھی. یہ دھند نے اس کو زیادہ لمبا کروا دیا، جس کو آپ لفظ جلسہ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کیفیت کو اتنا لمبا ہونے سے وہ زیادہ نظر میں زیادہ آ گئی. ورنہ جو ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ 1 اور 2 کے درمیان حضرات ہوں گے اور کو بات ہو جائے گی. اس نے اس کو لمبا بھی کر دیا، اس سے ظاہر بھی زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ میں نے صحیح بتایا. اچھا، دوسری بات کہ اکابرین کے جنازے کو جلسے کی صورت دے دینا، یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ جاتی مجبوریاں ہیں. کہ یہ میرا اپنا گمان ہے، مجھے آپ ابھی آئے ہیں، میں نے اس پہ کچھ کسی سے پوچھا نہیں. اور میرا گمان ہے کہ ادارے والوں کی جو، کیونکہ میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں، تو ادارے والوں کی جو بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں کہ ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کون کون ہے.
پھر جو ان کے ساتھ زندگی بھر محبت کے ساتھ چلے ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی موقع پہ ہماری بھی جو ہے نا وہ ایک حاضری ہو جائے اور ایک نمائندگی ہو جائے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں آگے کام کو جاری رکھنے کے لیے. اس وقت پاکستان میں سینما بنا کے چلانا آسان ہے، دینی مدارس چلانا انتہائی مشکل ہے. ایک لفظ ہے پاور شو، اب ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، اس پہ بھی اعتراض شروع ہو جائے. میں نے پہلے کہا تھا کہ جو باتیں ہوں گی تو اس میں سے لوگ باتیں نکالیں گے، تو کہ اپنے ساتھ کون کون ہے، ہم کن کے ساتھ ہیں، یہ سب چیزیں بھی ادارہ جاتی اور ماحول کے اندر ضرورت ہے کہ اگر دینی ادارے اپنی قوت نہیں دکھائیں گے تو جو لوگ دین کو نہیں پسند کرتے وہ تو ان کو کچا چبا جائیں گے. بالکل ٹھیک. یعنی پہلے اور دوسرے جواب میں یعنی یہ چیز مشترک تھی کہ دونوں چیزیں انتظامی طور پر ہیں، اور دوسرے دونوں کو چیزیں جی ایسی نہیں ہے کہ جس میں حلال اور حرام کا فرق ہو. ہاں افضل غیر افضل کی بحث ہو سکتی ہے، مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی کی وہ ہو سکتی ہے، لیکن حرام حلال والا کوئی ایسا تحریمی تو حرام کے درجے میں جی ہے. تو وہ نہیں، وہ تو اگلی سٹیج ہے نا کہ اتنا ڈیلے کر لیں یا یہ تو دو چیزیں ہو گئی. چلے آپ نے بتا دی. اب تیسری جو ایک چیز ہے کہ حضرت کی آخری آرام گاہ ہے، اس کی ایک تصویر وائرل ہے جس کے اوپر پھول بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے شاید اگربتیاں بھی کسی نے جلائی ہوئی ہیں یا کچھ ایسا ہے. اس کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ پھر وہی بات کہ دوسروں کو ساری زندگی ہم اور ہمارے حضرات اکابرین یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل قبروں پر کرنا اور وہاں پہ اس طرح مراقبے کی صورت میں قبر کے پاس بیٹھنا اور پھول رکھنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے. تو اب حضرت کی دفعہ جب یہ چیز ہوئی تو اس کو آپ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں، جسٹیفیکیشن کی بات نہیں ہے. یہ جو پھول والی بات ہے نا، یہ ماذ الفقیر کی طرف سے نہیں ہوں گے. نہ میں نے ان سے پوچھا، پھول دیکھ کے مجھے بھی لگا عجیب کہ یہ کیا ہوا. تو اس میں گمان یہی ہے کہ وہ آنے والوں میں سے کسی نے پھول چڑھا دیے ہوں گے. ادارے کی طرف سے پھول ہو جائیں، یہ میری ماشاءاللہ حضرت کے ساتھ جو زندگی گزری ہے الحمدللہ بلا مبالغہ 30 سال سے اوپر کا اس کا ٹائم ہے. 35 ہو سکتا ہے، 32 ہو سکتا ہے. تو وہاں ایسا مزاج نہیں ہے. اور اگر کل کسی نے چڑھا دیے، میں نے خود دیکھے اور مجھے اچھے بھی نہیں لگے، وہ اتار بھی دیے جائیں گے یا اتار گئے ہوں گے اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آئیں گے. وہ کسی نے اگر باہر سے بندے نے چڑھا دیے مجمع میں تو وہ اچھا. اس میں حضرت اس حوالے سے ایک آخری سوال ہے، وہ بڑا تکلیف دہ قسم کا سوال ہے. وہ یہ ہے کہ زندگی میں جب انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو انسان کی ایک اور کیفیت ہوتی ہے. مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد انسان کی ایک اور انسان ایک بے بسی کے عالم میں پڑا ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بڑی شخصیت بھی ہو. ظاہر روح کے بغیر جسم ہے. تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی خصوصاً بڑے حضرات اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وفات کے بعد کی تصویریں، ایون جب وہ خدا نخواستہ اسپتال میں ہوں، آکسیجن لگی، اس وقت کی تصاویر، ویڈیوز، پھر دنیا سے جانے کے بعد ان کی تصاویر، میت کی تصاویر. اب حضرت کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ سینکڑوں تعداد میں اسی طرح کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں، اور اس سے بہت سارے ایسے لوگ جو حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوئی. یہ نہیں کہ صرف وہ لوگ جو صرف اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ میرے خود بہت سارے ایسے لوگوں سے جو حضرت سے ان کو بھی یہ چیز مناسب نہیں لگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا چلے ایک استعمال ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار اب میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں حضرت کا خلیفہ ہوں، میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، اب میں حضرت کا آخری دیدار نہیں کر سکا، تو اگر ایک تصویر کے ذریعے میں نے ان کا دیدار کر لیا تو اس میں کیا ہے؟ لیکن دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یار وہ ایک نامناسب چیز ہے کہ آپ میت کی بھی تصویریں اور ویڈیو بنا کے لگا رہے ہیں. اس میں نا دو پہلو آپ نے ذکر کیے ہیں. ایک پہلو ہسپتال کی اور بیماری کی جو مدت ہوتی ہے اس کی. الحمدللہ حضرت جی کے جو متعلقین ہیں، جب یہ بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو پھر یہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے بیسیکلی. اور عیادت کرنے والے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، خادمین اور سب یہ سب، وہ پھر ان کی اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے آپ اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ پھر. تو الحمدللہ اس میں تو تمام حضرات نے اس کو بڑا کنٹرول کیے رکھا. اور میرے علم میں، میری نظر میں کوئی ایسی حضرت جی کی تصویر نہیں گزری جو پہلے کی ہو. دوران بیماری کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹائم بھی کافی رہا، کئی مہینے سے تو ڈائلیسس ہو رہے تھے، ایک ہفتے میں 3. اور دوران ڈائلیسس میں بھی خود کئی دفعہ ملنے جاتا رہا ہوں. اور جس رات کو 22 جمادی الاخری کی رات کو میں حضرت سے مل کر آیا ہوں اور صبح انتقال ہوا ہے، اور جس وقت میں گیا ہوں تو ڈائلیسس ہی ہو رہا تھا. تو اس میں تو بہت زیادہ کنٹرول رکھا گیا اور بھرپور طریقے سے حضرت کے جو خادمین، صاحبزادگان اور سب ساتھیوں نے کوئی ایسی
تصویر میری نظر سے تو آج کی تاریخ میں نہیں گزری، کیونکہ آج کوئی چیز آ جائے اور کسی بڑی ہستی کی ہو، آج کے جنگل میں آگ تیزی سے نہیں پھیلتی، یہ زیادہ تیزی سے پھیل جاتا ہے، تو وہ تو نہیں ہوا الحمدللہ۔ لیکن جن کا ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بات کے حوالے سے حضرت کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں اور خود میں نے بھی کی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہیں۔ مجھ سے کیوں ہوئی ہیں یہ میری غلطی ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اصل میں میرے موبائل پہ اس وقت ماشاءاللہ کو 21,000 ٹیلی فون نمبر ہوں گے، اگر آپ اس میں ریپیٹڈ بھی کچھ ہوں گے تو اگر یونیک بھی کر لیں تو وہ بھی مور دین 10,000 تو لازمی ہیں، زیادہ ہیں۔ واٹس ایپ پہ لوگوں سے میرا رابطہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ، اس میں زیادہ تر متعلقین مریدین ہی ہیں جن سے رابطہ ہے۔ تو بس وہ ایک بہت زیادہ ایک دم تقاضے آئے کہ جی تصویر بھیجیں، پھر مجھے کسی نے بھیج بھی دی اور میں نے وہ بھیج دی۔ میں نے کہا الگ الگ 4 لوگوں کو جو بھیجنی ہے، 10 لوگوں کو یا کتنے لوگوں کو، تو چینل پہ ہی ڈال دوں۔ پھر چینل پہ میں نے ڈال دی کہ وہاں پہ 11-12 ہزار بندہ ہے تو سب کوئی پہنچ جائے، تو اس تک مجھے احساس نہیں رہا۔ بعد میں پھر کیا کہتے ہیں جب احساس ہوا تو میں نے فوری طور پہ جہاں چینل کو، تو میں اس چینل میں سے بعض چیزیں میں خود ڈالتا ہوں، باقی ٹیم ڈالتی ہے، تو وہ میں نے پھر ڈیلیٹ کر دی ہیں، کروا دی ہیں، اور ٹیم نے کہیں اگر ڈالا تھا فیس بک وغیرہ پہ تو ان سے کہا کہ ہٹا دیں، اور امید ہے ہٹا دیا گیا ہوگا، مجھے بتایا تو ہے انہوں نے ہٹا دیا۔ یہ ایمہد کی طرف سے جو حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی آفیشیل چیزیں ہیں، وہاں سے کچھ ایسی چیز نہیں گئی۔ یہ اب جو آنے والے عقیدت مند ہیں اور انہوں نے جب گئے تصویریں کھینچی ہیں تو یہ آفیشیل ادارے کی طرف سے نہیں ہوا، ورنہ ان کے کسی پیج پہ نہ آیا، نہ لگایا، نہ ہٹایا، وہاں نہیں ہوا۔ اب وہاں مجمع ہزاروں کی تعداد میں تھا، نہیں رات کو، جس وقت یہ ہوا، صبح کا نہیں ہے، یہ میں رات کی بات کر رہا تھا ابھی، کہ رات کو مجمع ہزاروں کی تعداد میں تھا، مسجد پوری بھری ہوئی تھی۔ رات کو جب حضرت کی زیارت کروائی گئی یہ لوگوں کو تو کئی ہزار لوگوں نے رات کو کیا، میں بھی تھا۔ اس وقت بہت زبردست حضرت کو حصار میں لیا ہوا تھا، اور لوگوں کی خواہش تھی کہ ماتھا چوم لے، کسی کا پاؤں چوم لے، کسی کہتے کہ حضرت کے اوپر گلے لگ جائیں۔ اب اس مجمع کو کنٹرول رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کیا۔ ان کی ہمت ہے جو کئی ہزار لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کیا اور وہ ہو گیا۔ اب اس میں جو آ رہا ہے، مثال میں جا رہا ہوں تو ویڈیو میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا اور گزرتے ہوئے چلا گیا، اندر کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس نے تصویر کھینچ لی، تو اتنے کو ہر ایک کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں سے چیزیں پھر اس طریقے سے نکلی ہیں اور پھر وہ وائرل ہوئی ہیں، اور جب ایک چیز وائرل ہوتی ہے تو پھر وہی ہے کہ جنگل میں آگ کی تیزی کم ہے، اس کی سوشل میڈیا کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، تو پھیلی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اکرام بھی ہے، پھر جو آپ نے فرمایا کہ روح نکل جاتی ہے تو جسم اس پوزیشن پر نہیں رہتا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دیکھنے والے کی نظر کا بھی بڑا ہے، ایک آدمی صاحب بصیرت ہے، ایک آدمی کو وہ آنکھ ہی نہیں ہے کہ اس سے دیکھ سکے، تو اس کو ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ آج کل ایک عام ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کسی بھی میت کو دیکھنے لوگ جاتے ہیں نا تو دیکھ کے جنت جہنم کے نعوذ باللہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو لکھ کے لگ رہا ہے گیا جہنم میں۔ اب ایک آدمی کی میرے سے لڑائی ہے، اس نے جس نظر سے دیکھنا ہے تو مجھے اس نے جہنم ہی پہنچانا ہے۔ ایک بہت عقیدت مند ہے، اس نے جس نظر سے دیکھنا ہے اسے سیدھا جنت پہنچانا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ادارے کی طرف سے نہیں ہوا، مہد الفقیر کی طرف سے، یہ پھر بے شمار جو انفرادی طور پر یہ ہوا، اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ ہاں مناسب نہیں سمجھتے، یہ غلط ہوا۔ اور جب میں نے اس کو چینل پہ ڈالا تھا پھر مٹایا یا مٹوایا تو بعد میں پھر میں نے اس پہ لکھا بھی کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی، تو یہ بہرحال اس پہ احتیاط رکھنی چاہیے، آئندہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ویسے تو یہ ہمارے سوال پورے ہو گئے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا جو میرے ابھی اس کا جواب میری نظر سے نہیں گزرا، تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سے پوچھ لوں۔ حضرت کی عمر تقریباً میرے خیال سے کوئی 71 یا 72 ہاں، شمسی 72 ہے، ویسے قمری ہم دیکھیں تو 74 ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ہمارے ویسے تو ظاہر اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی 50 میں بھی چلا جاتا ہے، 40 میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ تو عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سے۔ لیکن حضرت کی جو وفات کا اسباب کی دنیا میں جو سبب بنا وہ یعنی حضرت کی بیماری تھی، یعنی کیونکہ جو دیکھ کر، اور جس طرح حضرت آپ کے، میں نے تو اکثر آپ کے پروگرام میں دیکھا کہ حضرت کو بڑی مشکل سے وہ سہارا دے کر لاتے تھے، تو وہ یعنی
ہمارے بعض بزرگ تو ابھی 85 ماشاءاللہ 90 سال کی عمر میں بھی ہیں، تو وہ کیا کوئی کافی عرصے سے بیمار تھے یا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اتنا ضعف اور اتنی وہ ہو گئی؟ حضرت کی کیفیت، بیماری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ الحمدللہ میڈیا سے دور رہیں، اور میں مستقل بنیادوں پر آخر تک الحمدللہ کوئی نہ کوئی خدمت رہی۔ جو اصل خدمت گزار تھے وہ تو حضرت صاحبزادگان کے بعد جو ہیں وہ سمیر لاکھانی صاحب ہیں، سمیر بھائی ہیں، وقار بھائی ہیں، مولانا ذیشان صاحب ہیں، ڈاکٹر محسن صاحب ہیں وغیرہ اور بھی ہیں۔ تو مجھے بھی کچھ اس میں مستقل، کیونکہ لاہور میں تشریف لائے تھے نا، او پی ایف میں یہاں پہ رہائش ہو گئی تھی، تو مجھے پھر مستقل رہا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول کے کہیں بھی نہیں بتائی گئیں، کوشش نہیں کی گئی۔ جو اب آپ کا سوال ہے نا، اس کا جواب ڈاکٹروں کے پینل نے مہینوں کی محنت کے بعد نکالا کہ حضرت کی بیماری کی وجہ کیا تھی۔ ظاہری سبب بیماری بنا، ڈائلسس ایک ہفتے میں 3 ہوا کرتے تھے، اور سانس کا بھی مسئلہ تھا، شوگر کا بھی مسئلہ تھا، کئی مسائل جمع ہو گئے ہوئے تھے۔ تو ظاہری سبب، لیکن اتنی کم عمر میں اور اتنا سب کچھ ہو جانا، جو بیسک آپ کا سوال ہے، اس کا جواب جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، جو حضرت کے بہت قریب لوگ رہے ہیں صرف وہی جواب دے سکتے ہیں، اس کا جواب ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ اب آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں، امید ہے کہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ ڈاکٹروں نے مہینوں محنت کر کے جو کنکلوژن نکالا ہے وہ تھا نیند کی کمی۔ حضرت جی نے جوانی سے لے کے اس وقت تک کبھی پوری نیند لی ہی نہیں تھی۔ 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 15 منٹ، 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے سونا، 2.5 گھنٹے سونا، اور کنٹینیوس۔ حضرت جی کے میں نے خود حضرت سے سنا کہ یو ایس اے میں رہتے ہوئے ایک دن میں 5 الگ الگ جو اسٹیٹس میں بیان ہوئے۔ کراچی میں حضرت تشریف لے جاتے تھے تو حضرت کے ایک دن میں 6 بیان ہوتے تھے۔ 6 بیان کو ضرب دے دیں 3 سے، اور ہماری تو میرے جیسا بیان نہیں ہوتا تھا حضرت کا۔ بیان ہوتا تھا جس میں پوری ہمت، قوت اور تیاری ہوتی تھی، اور اس کے بعد مراقبہ وہ بھی بھرپور ہوتا تھا، اور اس کے بعد دعا وہ بھی مکمل ہوتی تھی۔ تو ایک دن میں 6 بیان تو کراچی میں ہوتے رہیں، اور اس کے علاوہ باقی اور مطلب آرام تو تھا ہی نہیں زندگی میں۔ اور پھر بیانات کے بعد جو حضرت جی لوگوں کو وقت دیا کرتے تھے، وہ بھی ان کمال ہے ان کے اوپر۔ آج صبح کی تحریر میں بھی اس واقعے کو میں نے نقل کیا ہے۔ رمضان کا دن ہے، میں مسجد میں مصلی سنا رہا ہوں، اور افطاری کے بعد حضرت کی مجھے کال آئی۔ رمضان کے دن چل رہے ہیں، افطاری کے بعد یا افطاری سے بالکل پہلے، اب اتنا یاد نہیں، حضرت جی کی مجھے کال آئی کہ حافظ صاحب آپ فوراً آ جائیں۔ میں نے کہا حضرت میں تراویح آج کی سنا کے میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے ادھر تراویح سنائی، مسجد میں تھی، ہال روڈ کی مسجد تھی، گاڑی نکالی، سیدھا جھنگ چلا گیا۔ تو میرے والد صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ کل کی تراویح کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا، تو اللہ خیر ہے، کہ دھند کا تو مسئلہ نہیں تھا نا، گرمیوں کے دن تھے۔ اب میں جب پہنچا ہوں تو رات کو 2 بجے میں جھنگ پہنچا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت نے بلایا ہے، 2 بجے میں پہنچ رہا ہوں، میں جا کے کہیں کمر ٹکا لوں گا، سحری ہو جائے گی، پھر فجر کے بعد ملاقات ہوگی۔ یہ اپنی اسیسمنٹ تھی میری، سیلف اسیسمنٹ۔ جب میں رات 2 بجے وہاں پہنچا ہوں تو حضرت جی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جب ہارن دیا، انہوں نے گیٹ کھولا ہے، گاڑی اندر کی ہے، تو مجھے پیغام ملا کہ حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران۔ اور حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے کہا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، بس انشاءاللہ صبح اور ملاقات ہوتی ہے، ابھی آپ وہاں جائیں، آرام کریں۔ تو حضرت نے تو آرام کیا ہی نہیں زندگی میں۔ تو جو ڈاکٹروں نے بہت محنت کے بعد جو پوائنٹ دیا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اس طریقے سے جو کچھ ہوا، اس کی وجہ نیند کی کمی ہے، کہ نیند آپ نے زندگی کے بہت بڑے عرصے تک نیند پوری کی ہی نہیں، اور اس بات کے سب گواہ ہیں، پوری دنیا اس کی گواہ ہے، آپ کسی سے پوچھیں۔ جب نیند کی کمی مستقل رہی تو پھر باقی لازمی بات ہے کہ اس کے اثرات پھر سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔